الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ خلق السماوات والارض ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى اللهم صل على محمد وحبيبه المجتبى وعلى ابن عمه ووصيه علي بن أبي طالب الذي جعله ظهيرا ووزيرا وأوله الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الذين من ولاكم نجا ومن عداكم سيصلى سعيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات. دعا گوں کہ خداوند متعال آپ کی عظیم عبادت اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے. بس مختصر سے وقت میں جس طرح کہ آپ سب مستعد رہیں کہ کل 8 شوال کا دن ہے اور یہ دن تاریخ کے سیاہ دنوں میں سے ایک دن ہے جس دن یزیدیوں نے آل محمد کے دشمنوں نے ایک دفعہ پھر تمام بنی آدم جو بھی محب آل محمد تھا، جو بھی رسول سے عشق کرتا تھا، ان کو آنسو رلائے اور ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی. تقریباً 1 صدی ہونے والی ہے اس واقعے کو. 1926 میں یہ سامنے ہوا تھا 8 شوال کے دن، جس دن مکہ اور مدینہ کے اندر جو حرم و طاہر بنے ہوئے تھے، قبور بنے ہوئے تھے، ان کو منہدم کر دیا گیا تھا. اور عجیب ہے کہ فقط انہوں نے بہت زیادہ مکہ کے اندر بھی اور مدینہ کے اندر تو جنت البقیع میں جس سے مشہور ہے کہ وہ جناب صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام، علی ابن حسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے انوار الہیہ کی قبور کو منہدم کیا تھا. اس کے علاوہ جو مکہ کے اندر ہوا تھا، اصحاب کی قبروں کو بعد نے کہا کہ 4000 تک اصحاب کو ذکر کیا جن کی قبور کو منہدم کیا گیا تھا. اور ان میں سے جناب حمزہ سید الشہداء، حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان شخصیات کو پیغمبر کے والدین، حتیٰ کہ مولد نبی جس جگہ پہ پیغمبر اعظم دنیا میں تشریف لائے تھے اس جگہ کو بھی، مولد فاطمہ جس جگہ پہ جناب صدیقۃ الکبریٰ تشریف لائی تھی، وہ حجرہ بنا ہوا تھا، اس حجرے کو بھی انہوں نے منہدم کر دیا. امہات الائمہ، امہات المعصومین، امہات المؤمنین جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، ان کی قبر کو، جتنا بھی جو بھی نشانیاں تھی قبور بنے ہوئے تھے، تمام کو انہوں نے منہدم کر دیا. اور یہ بہت بڑا غم کا دن ہے، بہت بڑا درد کا دن ہے، جس دن براہین توحید کو منہدم کیا گیا تھا. جس طرح معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ خود جب زندہ ہوں، ان کا وجود اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ ہے، پروردگار ہے. خود ان کا وجود اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ ذات حق ہے، اس کی وحدانیت ہے، اس کو سجدہ کریں. اسی طرح ان کی قبور بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہیں، براہین توحید ہیں، ان کے توحید، ان کو قبور پہ ان کے مزار بھی دلالت کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کے اوپر دلالت کرتے ہیں.
اور ملائکہ عرش الہی چھوڑ کر ان کی قبور پر آتے ہیں، حرم مطہر میں آتے ہیں، اپنے ارتقاء درجات میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ وہ بہت بڑا دن تھا جس دن یہ ثانی ہوا، اور ہر جو ہے مسلمان کو اس کا درد ہے، تکلیف ہے۔ اور آپ ناظر ہے کہ اس زمانے میں جب یہ واقعہ ہوا تھا، نجف اشرف کے اندر جو فقی تھے بہت بڑے، ہمارے ایت اللہ اصفہانی کمپانی مشہور ہیں، بہت بڑے ایک عظیم عارف فیلسوف فقی گزرے ہیں۔ انہوں نے پھر جو ہے اس دن بڑی مجالس برپا ہوئی، جلوس نکلے، غم کا ہوا۔ قم کے اندر اس وقت جو فقی تھے ایت اللہ حیری تھے، انہوں نے بھی سیاہ پوشی کی اور جلوس نکالے، مجالس برپا ہوئی۔ اس دن سے یعنی مجالس، جلوس، احتجاج، گریہ اور ظالموں کے خلاف جو ہے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، انہوں نے اس کو ظلم کیا ہے۔ تو یہ اس زمانے سے ایک صدی ہو گئی ہے اس واقعے کے اندر کہ جس کے اندر یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو آج بھی الحمدللہ ہمارے پاکستان میں کافی حد تک اور اس کو زیادہ اجاگر کرنا چاہیے، جلوس کے ذریعے سے، احتجاج کے ذریعے سے، مجالس اعضاء کے ذریعے سے، تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ فکر پیدا ہو کہ جو ایک صدی ہو چکی ہے، یہ ظلم ہوا ہے، یہ تب ہی ختم ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ان انوار الہیہ کی قبور کی تعمیر کی جائے، اور جس طرح پہلے وہاں پہ لوگ جاتے تھے زیارت کے لیے، اب بھی آسانی سے وہاں پر زیارت کے لیے جائیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ابو حنیفہ جو ہے اہل سنت کا امام ہے، اس کی جو قبر بغداد میں ہے، آج بھی اس کا حرم بنا ہوا ہے، وہ منہدم نہیں ہوا۔ اور بغداد ہی کے عمر احمد بن حنبل، اس کی بھی وہاں پر قبر ہے، وہ بھی منہدم انہوں نے نہیں کیا۔ امام شافعی کی قبر مصر میں قاہرہ کے اندر موجود ہے، وہ بھی منہدم نہیں ہوا۔ یعنی ان کو چیزوں کو نہیں ہے۔ یہ فقط ابن تیمیہ شخص تھا جو ایک شام کے اندر ہوتا، خود حتیٰ کہ ابن تیمیہ کی قبر بھی آج موجود ہے، وہ مثلا مزار سے اس کا بنا، وہ بھی منہدم نہیں ہوا، جس نے خود ابن تیمیہ نے فتویٰ دیا تھا، جو وہابیوں کا اصل ریشہ تھا، جڑ تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ سارا کام کرے۔ پھر مفتیوں نے فتویٰ دیا آل سعود کی خوشنودی میں، اور اللہ کے غضب کو حاصل کر لیا، کیونکہ 8 شوال جو انہوں نے کام کی ہے، اللہ کا غضب ان کے اوپر آ گیا ہے، خدا کی ذات غضبناک ہوئی ہے، رسول پاک غضبناک ہوئے ہیں، تو انہوں نے اللہ کا غضب کو حاصل کر لیا ہے۔ رسالت مآب کی حرمت کا خیال نہیں رکھا، بے حرمتی کی، ان کے غضب کو لے لیا، لیکن آل سعود کی خوشنودی کو انہوں نے حاصل کر لیا۔ یہ وہ دن تھا۔ تو عرض کروں خدمت میں کہ اس طریقے سے یعنی کہ جو برے واقعات ہوئے ہیں، انہوں نے وہ ابن تیمیہ آج بھی اس کی شام میں قبر ہے، خود وہ کہ موجب جس نے فتویٰ دیا تھا، کہا تھا کہ یہ بدعت ہے، اس کی ہے، احمد بن حنبل کی ہے، امام شافعی کی ہے، ابو حنیفہ کی مزار بنے ہیں، لیکن انہوں نے فقط آل سعود کی خوشنودی، اگر فقط یہی کام تھا تو وہاں پہ جب سے پہلے آپ جاتے بغداد میں، وہاں جا کر احمد بن حنبل کا ختم کرتے، امام شافعی کا ختم کرتے، مصر میں جا کے، خود ابن تیمیہ کی کیوں پھر بنی ہوئی ہے جو مجھے فتویٰ دینے کا، لیکن فقط دشمن آل محمد میں آ کر خدا کا غضب نے حاصل کیا، اور یہ انہوں نے ایک واقعہ ثانی کیا، اور یہ بہت بڑا ایک ظلم ہے۔ اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کو انہوں نے خون کے آنسو رلائے، اور مولا ایک صدی سے انتظار کر رہے ہیں کہ دنیا میں جب ظہور ہوگا مولا ان سے بدلہ لیں گے، اس طریقے سے تاریخ کے اندر اور مظالم ڈھائیں گے، ان میں سے ایک ظلم یہ بھی ہوا۔ بس ایک مختصر سے وقت کے لیے ہم نے کہا ہمارا بھی حصہ ہو جائے، امام زمانہ علیہ السلام جو ہے خوشنودی حاصل ہو جائے، ہم بھی ایک احتجاج کر سکیں، ہم بھی امام کے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کا ظہور ہو تاکہ آپ ان ظالموں سے بدلہ لیں جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا ہے۔ مولا کی خوشنودی، کیونکہ فقط انسان، میرے محترم سامعین، یہ نماز عبادات یہ تب ہی مقبولیت تک جا سکتی کہ جب انسان کا توسل آل محمد کے ساتھ شدید ہو۔ جتنا آپ کا توسل آل محمد کے ساتھ شدید ہوگا، اتنا آپ کو ذات حق کا قرب حاصل ہوگا۔ آل محمد کی خوشی میں خوشی منائیں، آل محمد کے غم میں غم منائیں، کوشش کریں جو غم کا دن اس دن کالے کپڑے پہنیں، اپنی طرف سے احتجاج کریں، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کو یاد کریں، مولا کی برگاہ میں گریہ کریں، ان کو پکاریں، ان کو کہیں مولا درد ہے اور آپ کے درد میں آپ کے ساتھ میں شریک ہوں اس مسئلے میں۔ تو یہ آل محمد اس طریقے سے کرنے ساتھ انسان جو ہے آل محمد کا حقیقی پیروا بن سکتا ہے، فریضہ نماز الہیہ بھی ادا کرے، واجبات کو بھی ادا کرے، اور خوشی میں خوش اور غمی میں غم منائے، اور آنسو بنا کے دل کے ساتھ اظہار کرے، اس سے کوشش کرے کہ غم کی حالت میں رہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کی برگاہ ملکوتی میں تسلیت عرض کرے۔ تو اس طریقے سے تو میں نے آپ کے سامنے جو ابھی ایک آیہ مجیدہ سورہ حج سے تلاوت کرنے کا اشارہ حاصل کیا ہے، ایک بڑی مختصر سی اور بڑی عظیم آیہ مجیدہ ہے، جس میں ذات حق پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا حقیقی تقوی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ذات حق نے جتنا ذکر نماز کا قرآن میں فرمایا اتنا کسی چیز کا نہیں ہے، جگہ جگہ کا نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، جتنے فراز الہیہ کا ہے، روزے کا بار بار ذکر فرمایا،
لیکن جس جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ آپ اگر ایسا کام کریں گے تو یہ آپ کا دلوں کا تقوی بن جائے گا، لیکن یہ کہا لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے تم متقی بن جاؤ۔ جب روزوں کی باری آئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، امید ہے، لعل کہتے ہیں شاید کے لیے، ہو سکتا ہے کہ امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہاں پر فقط یہ کہا کہ وہ بھی امید ہے کہ تم روزے رکھ کر ایک متقی شخص بن جاؤ، لیکن جب اللہ کی نشانیوں کی باری آئی تو فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، کہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا یہ دلوں کا تقوی ہے۔ یعنی عجیب ہے، یہاں پہ یہ بھی نہیں کہا کہ شاید تم متقی بن جاؤ، اور یہ بھی نہیں کہا کہ فقط دلوں کا تقوی فقط پورے قرآن میں دیکھ لیں، اللہ کی جتنی بھی واجبات ہیں کہ دلوں کا تقوی فقط اس کی نشانیوں کی تعظیم ہے۔ آیت اللہ علامہ طباطبائی جو تفسیر مفسر میزان ہیں، جنہوں نے میزان تفسیر لکھی، بہت بڑے ہمارے مفسر ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ جس جگہ پہ بھی قرآن میں دل آ جائے وہاں پہ مراد روح ہوتی ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں کو تعظیم کرو گے تو یہ تمہاری روح کا تقوی بنے گا۔ عجیب ہے واقعہ کہ آپ کی روح متقی بن جائے گی۔ اب قرآن کے اندر جائیں تو قرآن میں ذات حق نے کس کس چیز کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، کس کس چیز کو کہا ہے کہ یہ میری نشانی ہے۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں مجھ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ صفا اور مروہ، اب آپ سے میری بات ہے، جب بھی کوئی شخص مقنن قانون بناتا ہے تو وہ اپنا ادنا مصداق کو ذکر کرتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے جی؟ جب بھی کوئی مقنن قانون بناتا ہے تو وہ اپنے ادنا مصداق کو ذکر کرتا ہے، ہر عاقل اس ادنا مصداق سے اعلیٰ مصداق کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی یونیورسٹی کے اندر یہ بات لکھ کے لگایا جائے کہ اس یونیورسٹی میں اس طالب علم کو ہم داخلہ دیں گے جس کے 50%، 60%، 70% مارک ہوں، تو اب 90% والا جو بچہ وہ یہ تو نہیں سوچے گا کہ مجھے داخلہ ملے گا یا نہیں، اس کو تو بطریق اولا ملے گا۔ بھائی جب 50 والے کو مل رہا ہے تو 90 والے کو تو بطریق اولا ملنا چاہیے۔ تو آج کیا کہ جب بھی کوئی مقنن قانون بناتا ہے تو اپنا ادنا مصداق یعنی وہی 50%، 60% کو ذکر کرتا ہے، ہر عاقل اس ادنا مصداق سے اعلیٰ کی طرف خود چلا جاتا ہے۔ جب 50 کا ذکر ہوا، 60 کا ذکر ہوا تو 90%، 95% والے تو بطریق اولا خود کہے گا مجھے ملے گا، کوئی عاقل یہ نہیں کہے گا کہ مجھے نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وہ کہیں گے جب 50 کو ملے تو مجھے بطریق اولا ملے گا۔ اسی وجہ سے اللہ نے جب قرآن میں اپنی نشانی کو ذکر فرمایا تو پہاڑیوں کو ذکر کیا کہ ان الصفا والمروہ، کہ یہ پہاڑیاں جو ہیں مجھے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ قانون بنا کر اپنے چھوٹے مصداق کو ذکر کیا۔ اب عاقل کا کام ہے، جب پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں تو جنت البقیع اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ آیا مولد نبی پیغمبر کی اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ یہ تو اگر انسان عقل جہالت میں ہے نا، گڈا گھوپ اندھیرے میں گرا ہوا ہے، یا اس کے اندر حجاب ہے، پردہ ہے، غفلت میں ہے، شیطان نے اس کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا کہ وہ حقائق تک نہ پہنچے۔ جب وہ پہاڑیاں جس جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل نے ایڑیاں رکھی تھی، زمزمہ بنی تھی، وہ سارے تھے، وہ مفضول کی نشانیوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری نشانیاں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو نبوت دی، وہ نبی اللہ کی نشانی نہیں ہے۔ تو بس ختمی المرتبت کی مزار مقدس، ان کی بیویوں کا مقام، ان کے اصحاب یعنی حضرت کے چچا جناب سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام، جس کے اوپر خود ختمی المرتبت نے فرمایا تھا کہ ان کے اوپر گریہ کریں، بقا کریں، روئیں، یہ سید الشہداء ہیں، ان کا احترام کرنا، ان کی بیویوں کا احترام کرنا، ان کی بذۃ المنی بیٹی کا احترام کرنا، جس کے بعد خود رسول نے فرمایا اہل سنت کی کتابیں بھریں۔ دیکھیں عجیب ہے، جگہ جگہ پہ اہل سنت نے لکھا کہ رسول نے فرمایا من اضاہا فقط اضانی ومن اسرہا فقط اسرنی، جس نے بھی میری بیٹی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے میری بیٹی کو خوش کیا اس نے مجھے رسول کو خوش کیا۔ تو بی بی کا غضب حاصل کرنا یعنی گویا آپ رسول کو غضبناک کر رہے ہیں، جب آپ نے رسول کو غضبناک کیا گویا آپ اللہ کو غضبناک کر رہے ہیں۔ تو بس ان انوار الہیہ کا احترام کرنا ہی دلوں کا حقیقی تقویٰ ہے۔ تو بس واضح ہوئی کہ جنت البقیع یہ وجہ ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن میں آئیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ وہ واقعہ کے مقام کوہ طور پر جاتے تھے تو اللہ نے کیا فرمایا سورۃ طٰہٰ کے اندر، انی انا ربک فاخلع نعلیک فانک بالوادی المقدس طویٰ، اے میرا حبیب آواز قدرت، انی بے تحقیق آنا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ پھر کر کیا؟ توجہ فرمائیں، فاخلع نعلیک، اپنے پاؤں سے موسیٰ نبی اپنے نالین سے جوتیاں اتاریں۔
اپنے پاؤں سے جوتے اتاریں. کیوں؟ فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ، اے موسیٰ کلیم اللہ آپ ایک مقدس وادی طویٰ میں داخل ہو چکے ہیں. اب ایت اللہ جوادی عملی، اب ہم اپنی بات کریں تو اس بات کو تحمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہر بندے کے لیے. اب ایت اللہ جوادی عملی حافظ اللہ اس ٹائم ایران کی وہ شخصیت ہیں جو علامہ طباطبائی کے شاگردان میں سے ہیں، جن کی تفسیر آ رہی ہے تسنیم کہ جو تقریباً 125-30 جلدوں میں آئے گی. وہ یہاں پہ یہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اب آیا اس مقام طویٰ پہاڑی پر، کوہ طور پر، کہ جس جگہ پہ اللہ کے کلام کی تجلی ہوئی تھی، اللہ کا کلام ظاہر ہوا تھا. وہاں بھی کوئی مسجد تھی، وہاں بھی آیا بیت اللہ تھا. کیا تھا؟ فقط و فقط اس اللہ کا نور ظاہر ہوا تھا. میرا ساتھ دینا آپ نے، اس وقت وہاں پہ اس اللہ کا فقط نور ظاہر ہوا تھا. اس اللہ نے وہاں پہ تجلی اپنا، اس کا کلام وہاں پہ آیا تھا، نور ہوا تھا. اس درخت سے خود کوئی استغفر اللہ، وہاں سے اللہ کا ایک نور ظاہر ہوا تھا پہاڑی پہ. تو بس جس مقام پر ذات حق کا نور ظاہر ہو، جس جگہ پہ ذات حق کا کلام کی تجلی ہو، ظاہر ہو، وہ اتنی مقدس بن جاتی ہے کہ سامنے آنے والا اولو العزم انبیاء، صاحب شریعت، اتنے مقام ہونے کے باوجود اللہ نے فرمایا فخلع علیک، اے موسیٰ اپنے پاؤں سے اپنے نلین کو اتاریں، آپ ایک مقدس وادی میں داخل ہوئے ہیں. تو آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں آیا جنت البقیع اس وادی سے کم ہے کہ جس جگہ پر ختمی المرتبت کی بیٹی، ان کے بیٹے مدفن ہیں، اتنی شخصیات ہیں، وہاں پہ اللہ کی ایک نور نہیں ہے. وہاں پہ جناب صدیقۃ الکبریٰ افضل جتنا بھی نور ہے تمام انوار سے افضل، امام مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، علی ابن الحسین، یہ اتنے انوار الہیہ جو وہاں پہ مدفن ہیں، وہ اللہ کی ایک نور نہیں ہے وہاں پہ. آپ توجہ فرما رہے اس بات پہ؟ یعنی وہاں پہ ایک نور نہیں ہے، اور اس اللہ کے اعلیٰ نور ہیں کہ جن سے بڑھ کر کوئی نور ہی نہیں ہے. تو اس جگہ پہ جب کوئی ظاہر جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پھر رہے سہارے لیتے ہیں. ایت اللہ عظمیٰ آقا وحید خراسانی حافظ اللہ جو نابو سے حوزہ علمیہ قوم ہے، وہ فرماتے ہیں جب بھی آپ جنت البقیع میں جائیں فخلع علیک، اپنے پاؤں سے نلین اتار دیں. کیوں؟ فرماتے ہیں آپ وادی مقدس میں آ چکے ہیں. پھر اگلا جملہ ان کا کہ انسان اس کو ہضم کرنا اور سوچنا بڑا مشکل ہے، ان کی بات کرو. وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی جنت البقیع کا زائر ہے اس کے پاؤں کی خاک اس مریض کے لیے علاج بن کے موجب بنے گی جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہو. یعنی وہ شخص جس کو اتباع نے طبیبوں نے لا علاج قرار دیا ہو، اس کی مرض کی شفا جنت البقیع کے زائر کے پاؤں کی خاک ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ایت العظمیٰ آقا وحید خراسانی حافظ اللہ فرمایا. کیوں فرمایا؟ اس لیے وحدی مقدس کے اندر ہم آ چکے ہیں. اور عجیب ہے نا، قرآن میں اندر جائیں ذات نے کیا فرمایا؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا، فرمایا کہ اللہ کے گھر ہیں، ان گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، صبح و شام ہو رہا ہے ذکر وہاں پہ. اللہ کے گھر ہیں، فی بیوت اذن اللہ، کہ ان میں اذن لے کر داخل ہو. کیوں؟ ان ترفع، تو وہاں پہ مرتفع ہوتا ہے، اٹھتا ہے ہر وقت ذکر اللہ، صبح بھی اور شام کے وقت بھی ہوتا ہے. اس کا ایک مصداق مسجد ہے، لیکن اس کے اور بہت سے مصادیق ہیں. ایک نبی کا گھر ہے. جب یہ آیت پیغمبر اعظم نے پڑھی، اہل سنت نے اس کو لکھا، تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کہ یہ کون سے گھر ہیں کہ جن کے اندر ذکر ہوا ہے؟ تو فرمایا فقالا، تو رسول نے فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے گھر جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جن کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو ابو بکر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ھذا البیت منہا و اشارہ الی بیت علی و فاطمہ. ابو بکر نے اشارہ کیا امیر المومنین اور جناب صدیقۃ الکبریٰ کے گھر کی طرف، اور پوچھا کہ ھذا البیت منہا، آئے یہ گھر انہی گھروں میں سے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ اللہ کے گھر ہیں کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر صبح و شام ہوتا ہے. تو رسول نے فرمایا قال نعم، ہاں یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہیں. اگر بات یہاں پہ ختم ہو جاتی پھر بھی بڑی بات تھی، لیکن رسول نے ایک اور اگلی بات کی جو قیامت تک ہر منافق کو تڑپا کے جلا گئی، دنیا میں ان کے لیے جہنم بن گئی. عجیب بات کی، اگلی بات کی، فرمایا من افضلھا،
فرمایا فقط ان گھروں میں سے نہیں ہے، یہ گھر میری بیٹی کا گھر ان تمام انبیاء کے گھروں سے افضل ہے۔ اب یہاں پہ کیا معنی افضلیت کا، اس کو سمجھے، روایت تو آگے آپ سوچیں، درایت کرنی ہے، من افضلہا، کیوں کا من افضلہا، یعنی اگر حضرت آدم علیہ السلام کے گھر کو حرمت اور احترام ملی ہے تو جناب صدیقۃ الگھر کی وجہ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی، حضرت ابراہیم، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی کے گھر کو حرمت اور احترام ملا ہے تو جناب صدیقۃ الکبریٰ کے گھر کی وجہ سے۔ اگر یہ بی بی کا گھر نہ ہوتا تو کسی نبی کے گھر کو حرمت اللہ نہ دیتا، اس لیے رسول نے فرمایا من افضلہا، ہر نبی کے گھر سے افضل گھر ہے میری بیٹی زہرا کا ہے، اسے فرمایا من افضل۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی، یعنی 8 شوال 1926، آج سے 1 صدی پہلے، ان منافقوں نے، ان دشمنان آل محمد نے، ان یزیدیوں نے، ان یہودیوں نے کیا کام کیا ہے، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم تک ہر نبی کا گھر گرا دیا ہے۔ یہ اب دلیل واضح ہوئی ہے، کیسے گھر گرائیں، آپ کے سامنے اہل سنت کی کتابوں سے پڑھ کے یہ کیا ہے کہ جب رسول نے فرمایا میری بیٹی کا گھر ہر نبی کے گھر سے افضل ہے، من افضلہا، تو اس کا یہ معنی ہے کہ جس نبی کے گھر کو حرمت اور احترام ملا ہے وہ بی بی کے گھر کی وجہ سے۔ تو اگر انہوں نے بی بی کا گھر گرا دیا، یعنی گویا انہوں نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا گھر گرا دیا۔ تو بس 8 شوال 1 صدی جو گزر گئی ہے، شیعہ قوم تڑپ رہی ہے، سیاہ لباس ہے، آنکھوں میں غم آنسو ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف خون رو رہے، اسی وجہ سے خون رو رہے ہیں کہ انہوں نے وہ ظلم کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا، یعنی انہوں نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے گھروں کو گرا دیا ہے۔ اس بات کو، حقائق کو ہم نے آج تک نہیں لیا، ہم وہ جنت البقیع کے ظاہر ہی رہے ہیں کہ بس یہ طریقہ ثانی ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، لیکن حقیقت ایک انسان جائے اس کی گہرائی میں جائے کہ یہ کون سا طریق کے اندر ظلم ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ وہ ظلم کیا کہ پیغمبر اعظم کو خون رلایا، رسول کے احترام نہیں کیا، انہوں نے رسول کی آنکھوں کے سامنے ان کا حرم بنا ہوا ہے اور انہوں نے جناب اس بی بی کا گھر گرا دیا، انہوں نے معصومین کے گھر کو منہدم کر دیا، اصحاب کے گھروں کو منہدم کر دیا، حتیٰ کہ بعض انہوں نے کچھ عرصہ پہلے آب زمزم جو تھی اس کو ختم کر دیا، وہ مقامات تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ مکہ کے اندر انہوں نے کیا جو کچھ یہ کر سکتے تھے طریق کے اندر انہوں نے ظلم کیا اور امام زمانہ علیہ السلام کو خون رلایا۔ بس اس سے زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، انشاءاللہ جو ہے پھر آگے جو مناسبت آنے والی ہے وہاں بھی انشاءاللہ کبھی ذکر کریں گے۔ جو دن ہے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں تسلیت کا، مولا کو تسلیت دیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف مولا خون روتے ہیں، صبح بھی خون روتے ہیں، شام کو بھی خون روتے ہیں، اور یہ کنایہ ہے صبح و شام، میرا مولا آنکھ کی ہر پلک پہ خون رو رہے ہیں۔ کائنات کا سب سے مظلوم ہے اس وقت وہ میرا مولا امام زمانہ علیہ السلام۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مظلوم نہیں ہے جتنا میرا وقت کا امام مظلوم۔ میرے امام کا دل خون ہے اس وقت۔ دنیا کا ہر ظلم، کشمیریوں میں جو ظلم ہو رہا ہے، استیں لوٹی جا رہی ہے مسلمانوں کی، آپ کیا سمجھتے ہیں امام کو نہیں تکلیف پہنچ رہی؟ فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، آل ورلڈ میں جو ہر کسی کا حق لیا جا رہا ہے، ہر کسی پہ ظلم جو ہوا جا رہا ہے، یہ تمام مظالم جو دنیا میں ڈھائے جا رہے ہیں، یہ میرے مولا کو خون رلا رہے ہیں۔ اور یہ ایک طرف ہم 14 صدیاں گزر گئی، ہم کربلا کو یاد کر کے روتے ہیں، امام اپنی آنکھوں سے کربلا دیکھ رہے ہیں، امام کیوں نہ خون روئیں؟ اور یہ آج جو سانے کل واقع ہوا ہے، میرے مولا کے درد کو دوبارہ انہوں نے یاد دلا دیا، زخموں کو کر دیا۔ عزادارو جنت البقیع میں آپ کو پتہ ہے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی جناب صدیقۃ الکبریٰ کی قبر ہے، کتنا درد میرے امام کو۔ میرا آپ سے سوال ہے، مجھے آپ انصاف سے، کسی غریب سے غریب بندے کی قبر، ماں کی قبر کی کوئی بھی حرمت نہیں کرتا، مجھے آپ بتائیں کوئی غریب بندہ ہو نا، اس کی ماں کی قبر کی آپ حرمتی کریں، بات قتل پہ آ جائے گی۔ سا خامنے والا کتنا رئیس و امام زمانہ کتنے مظلوم ہے جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماں کی قبر کو گرا دیا۔ میرا مولا تو کتنا مظلوم ہے، تیری آنکھوں کے سامنے آپ کے جد امام مجتبیٰ کی قبر کو منہدم کر دیا۔ کتنا مظلوم ہے میرا مولا، کتنا درد ہوگا میرے مولا کے درد میں۔ انہوں نے بی بی کی قبر کو منہدم کر دیا، امام حسن، اور اس جگہ
بیت الحزن، جدھر نا رسول کی شہادت کے بعد بی بی کیا کرتی تھی، اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لاتی تھی اور وہاں پہ اللہ کو سجدے کر کے اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی. انہوں نے اس جگہ کو بھی منہدم کر دیا، وہ مزار جگہ بنی ہوئی تھی، اس جگہ کو میں نے منہدم کر دیا. کہ انسان میں آج سوچ رہا تھا کہ جو جنت البقیع ہے کس کے درد کو بندہ پڑھے. بی بی کے دکھ پڑھوں، امام مجتبی علیہ السلام کے دکھ پڑھوں، امام سجاد علیہ السلام کے پڑھوں، امام محمد باقر علیہ السلام کے پڑھوں. ساروں کے سوچا. پھر میرے دل میں آیا چلو حسین کے عزادار بیٹے جو 40 سال باپ کو خون روتا رہا، چند جملے اسی کی مصیبت کے کہہ دوں. انہوں نے میرے مولا علی ابن الحسین امام سجاد علیہ السلام جو 40 سال باپ کے یاد کر کے روتے رہے. کسی نے پوچھا مولا دکھ تکلیف کہاں آئی، تو فرمایا الشام، آئے شام، الشام. تو سامنے والے نے کہا مولا کربلا میں واقع ہوئے، کربلا میں آپ کے بابا شہید ہوئے، کربلا میں آپ کے بھائی علی اکبر شہید ہوئے، سارا کچھ ہوا. فرمایا یہ کربلا تھی، کچھ دکھ شام میں ایسے آئے مجھے کربلا بھول گئی. تو کسی کہنے والے نے پوچھا یا ابن رسول اللہ کون سے دکھ ہیں؟ فرمایا جب ہم شام کے اندر داخل ہوئے، فرمایا عجیب بات ہے مقتل میں نے پڑھی ہے جو مجھے تڑپا گئی ہے. امام فرماتے ہیں جب ہم کربلا سے نا شام کے اندر داخل ہوئے، فرمایا میں کیا کرتا، بیوی کے محمل کے سامنے اس کے شوہر کا سر تھا، بہن کے محمل کے سامنے اس کے بھائی کا تھا، بیٹی کے محمل کے سامنے اس کے بھائی کا سر تھا. کہ اتنی مستورات بیویاں جو تھی جب محمل میں بیٹھی نا دیکھتی تھی اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو، اپنے بابا کو تو تڑپتی تھی، روتی تھی. کہ پیچھے ظالم کھڑے تھے، نیزے کی یعنی سے میری ماں بہنوں کے پشت میں نیزے مارتے تھے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. امام زمانہ علیہ السلام آپ کے اوپر راضی ہو جائیں، مولا کا ظہور ہو جائے. مولا آئے آنے کے بعد اپنی ماں کی قبر کی تعمیر کریں، اپنے جد کی قبور کی تعمیر کریں. مولا آپ کا دل ہم گنہگاروں سے راضی ہو جائے. ہزاروں عجیب بات ہے مقتل والوں نے لکھی. اگلا داد امام فرماتے ہیں شام کے اندر ہمیں نہ بھوک کا خطرہ تھا، نہ بھوک کا احساس تھا، نہ پیاس کا احساس تھا، نہ تھکن کا احساس تھا. تو سائل نے پوچھا یا ابن رسول اللہ جب آپ کو بھوک بھی نہیں لگی تھی، پیاس بھی نہیں لگی تھی، تھکن بھی نہیں لگی تھی، دھوپ کی وجہ سے کچھ نہیں تھا، پھر درد کیا تھا؟ امام فرماتے ایک درد پردے کا تھا. میری پھوپھی زینب جو آدھی رات کے وقت نانا کی قبر پہ جاتی تھی، وہی میری ماں آج اس کے سر پہ چادر نہیں تھی. فرماتے ہیں اگلا درد کس کا تھا؟ فرمایا اگلا درد یہ تھا ہم آپ ہر آل محمد، بڑے دکھی بات ہے، ماں فرماتے ہیں ہر آل محمد کی سیدادی اور میں ہماری اوپر جو مشکل کام تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکتے تھے. فرماتے تھے ہم آنسوؤں کو نہیں روک سکتے تھے، ہم بے ساختہ روتے تھے نا. اس وقت ظالم نیزے کی یعنی سے میری پھوپھیوں کی کمر پہ نیزہ مارتا تھا، ایک خون کا فوارہ جاری ہوتا تھا. پھوپھیاں کہتی تھی سجاد ہماری کمر سے خون جاری ہو رہے. ایک آپ کو ایک درد بھری روایت سناؤں. جب آئے نا یہ دربار یزید سامنے، اس وقت علی کی بیٹی عقیلہ بنی ہاشم جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ رک گئی. فرمایا بیٹا سجاد تو امام، میں امام ہو کے حکم نہ دینا، میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی. امام علیہ السلام نے پوچھا پھوپھی اماں کیوں؟ کہا بیٹا سجاد میرا بچپن تھا، میرے بابا علی نے مجھے کہا تھا بیٹی زینب ایک دن تو کربلا جائے گی، تیرا بھائی مارا جائے گا، تیری ردائیں لٹ جائیں گی، مسلمان تیرے ہاتھوں میں رسن پہنائیں گے، تجھے کوفہ لے جائیں گے، تجھے شام لے جائیں گے، بیٹی ایک دن تجھے دربار شام میں جانا ہوگا. بیٹا سجاد میں نے بابا کو کہا تھا بابا میں ہر جگہ چلی جاؤں گی، دربار شام لے جاؤں گی. بابا میں اس وقت دربار یزید میں جاؤں گی جب آپ مجھے لینے آئیں گے. اب امام بی بی کہتی ہے بیٹا سجاد جب تک میرا بابا نجف سے نہیں آئے گا نا میں دربار نہیں جاؤں گی. مقتل والے کہتے ہیں بی بی کا کہنا تھا سامنے میرے مولا علی زہر علی ابن الحسین نے اپنے آپ کو سنبھالا، رو کے فرمایا السلام علیکم یا امیر المومنین، اور میرا جادا اپنی بیٹی کو دربار لے جا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.